بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب محمد عامر رضا داموہ مدھیہ پردیش سے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا، ایک عالم دین جو فکر خیر کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ تمام شہر کے لوگ قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں، ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا سیکھ جائیں، اردو لکھنا پڑھنا بولنا سیکھ جائیں، اور اسی مہم کے تحت وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو ان کو بغیر کسی دلیل کے یہ کہہ دینا کہ یہ شہر میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، کیسا ہے؟ جواب: محترم، ایک عالم دین جو کہ شہر میں دینی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تحت کام بھی کر رہے ہیں، ان کو بغیر کسی دلیل کے یہ کہہ دینا کہ یہ شہر میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ سخت ناجائز و حرام اور استحقاق نار کا سبب ہے۔ اور اگر اس سبب سے کہا کہ وہ دینی تعلیم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دینی تعلیم کو فتنہ کہا، تو وہ لوگ بھی سنیں جو کفر فقہی جاننا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی کلمات کو کفر فقہی کہا جاتا ہے کہ جن میں تعویل کی گنجائش ہو، خود فی نفس ہی وہ عمل یا قول تو کفر نہ ہو، لیکن بعد ترتیب مقدمات وہ کفر تک لے جانے والا ہو، ایسے ہی کو کفر فقہی یا کفر لزومی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور محترم، یہ بات بھی آپ غور سے سن لیں کہ عالم دین کی توہین اس نیت سے کہ وہ دین کا عالم ہے، اس نیت سے کہ وہ دین کا عالم ہے، کفر ہے۔ الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، علم و علماء کے ساتھ استہزاء کرنا کفر فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اب اگر یہ ان پر، چونکہ وہ فتنہ تو نہیں پھیلا رہے ہیں، تو ان کے پیٹھ پیچھے یہ کہنا چغلی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، اور اگر وہ ان کے اندر عیب نہیں ہے، واقعے کے خلاف ہے، تو یہ ان پر بہتان تراشی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر دینی تعلیم کو فتنہ کہا تو یہی بعد ترتیب مقدمات، اگر اس کی مراد بھی وہی ہو جائے تو پھر کفر بھی ہو جائے گا۔ المشقۃ تجلب التیسیر فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو الاشباہ والنظائر میں موجود ہے، جس کو علامہ ابن نجیم نے ذکر کیا ہے، اور اسی پر تفریعات ذکر کی ہیں۔ تو ایک تفریع یہ بھی فرمائی ہے کہ آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر انسان کے قول و فعل میں گنجائش ہو، تعویل ہو، اور اسے کفر سے بچایا جا سکتا ہو، اگرچہ روایت ضعیفہ کا ہی سہارا کیوں نہ لیا جائے، اسے بچایا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن محترم، اس کا یہ کہنا سخت 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 قول ہے، اسے اس سے بچنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور عالم صاحب سے معافی مانگنا چاہیے۔ تاہم عالم صاحب کا بھی عمل، اگر کوئی ایسی بات ہو تو چونکہ یہ نزاعی صورت ہے، اگر کوئی معاملہ زیادہ بڑا ہوا ہو تو کسی قریبی دارالافتاء کا آپ رخ کریں اور دونوں کو وہاں بلوایا جائے، دونوں سے باتیں معلوم کر کے پھر صحیح کیا ہے اس پر جواب دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ صرف واٹس ایپ ہے تو یہاں پر وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک طرف کی بات گڑ سے بھی میٹھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں اول ذکر سے ہی تھیں، لیکن آخر میں ہم نے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ کہیں اس کا مس یوز نہ کیا جائے۔